یہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کے آخر میں پیش آیا، جب ملک روم میں سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ واقعہ رومانیہ کی ایک ریاست فلاڈیلفیا موجودہ اردن میں پیش آیا، جہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا اور اس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بہت ظالم انسان تھا اور توحید پر ایمان لانے والوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کے چند لوگ جو ایسی قوم سے تھے جو واقعات اور حوادث کی تاریخ لکھتے تھے، اور یہ مملکت کی فضیلت ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ انہوں نے یہ بات سب سے چھپائے رکھی، مگر کسی طرح دقیانوس کو اس بات کا علم ہو گیا۔ غرض کہ ان نوجوانوں کو دقیانوس کی دربار میں طلب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے بے دھڑک، بغیر کسی خوف و ہراس کے، ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعتراف کیا اور بادشاہ کے سامنے ایمان کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ دربار میں بادشاہ کے مقابل جواب دہی یا توحید کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، تو زمین و آسمان کا مالک ہے اور ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم غلط بات کرنے والے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر بہتان باندھے۔ وہ نوجوان بڑے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، اس لیے ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحتاً ٹھیک نہیں تھا۔ اس لیے انہیں چند روز کی مہلت دے دی گئی تاکہ وہ اپنی بات پر غور و فکر کر لے۔ وہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورہ کرنے لگے کہ شہر میں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں، بہتر یہی ہوگا کہ روپوش ہو جائیں اور مناسب وقت کا انتظار کریں۔ وہ لوگ جب اپنوں سے جدا ہوئے تو سوچا کہ اب ہم واپس نہیں جا سکتے۔ اگر ہم واپس جائیں گے تو ہمارے اپنے ہی ہمیں دوبارہ وہی مذہب اپنانے کو کہیں گے۔ باہمی مشورے سے کسی غار میں پناہ لینے کے لیے چل پڑے۔ جب سوال ضروریاتی زندگی، کھانے پینے کا آیا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے وہ لوگ غار میں داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک وفادار کتا بھی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ غار میں داخل ہو گیا۔ غار میں داخل ہوتے ہی ان پر نیند غالب آ گئی اور وہ سو گئے۔ اس غار کے جائے وقوع اس طرح کی تھی کہ جب دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داہنی جانب سے اس طرح ہٹی ہوئی رہ جاتی کہ اس کے دروازے تک نہ پہنچتی تھی، اور جب سورج غروب ہوتا تو تھوڑی بہت دھوپ جو رہ جاتی وہ غار کے بائیں جانب رہتی، یعنی اس وقت بھی دھوپ اصحاب کہف تک نہ پہنچ پاتی۔ ان لوگوں نے ہمت کی اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے غار میں داخل ہو گئے۔ وہ اپنے پروردگار کی رحمت سے امید باندھے ہوئے تھے، اور اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ دھوپ کا گزر ہی نہ ہوا ان کے اوپر سے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، چونکہ وہ لوگ بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین سے لگے ہوئے تھے، اور اگر زمین پر کوئی چیز، خاص طور پر گوشت پوش والا جسم، زیادہ دیر تک لگی رہے تو زمین اسے کھا جاتی ہے۔ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ انہیں الٹ پلٹ کیے بغیر ہی سلائے رکھتا، اور حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ ان کی کروٹیں بدلی جائیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ انہیں ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ دیا جاتا، اور کچھ روایات کے مطابق سال میں 2 مرتبہ انہیں دائیں جانب سے بائیں جانب اور بائیں جانب سے دائیں جانب کروٹ دی جاتی۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد غصہ ہوا اور اپنے غرور میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ اصحاب کہف جس بادشاہ کے دور میں شہر سے نکلے تھے، اس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ بہت ظالم تھا۔ اور اصحاب کہف کو جب بیدار کیا گیا تو اس زمانہ کے بادشاہ نیک اور پرہیزگار تھا،
اس کا نام بدوبیس تھا۔ اس زمانے میں قیامت کے بارے میں اور مردوں کا دوبارہ زندہ ہونے پر سخت اختلاف چل رہا تھا۔ اس زمانے میں ایک فرقہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جسم قبر میں گلنے سڑنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ ان لوگوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا کہ کیسے ان لوگوں کے شبہات ختم کیے جائیں۔ جب کوئی تدبیر بھی کارآمد ثابت نہ ہوئی تو بادشاہ نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور راکھ کے ڈیر پر بیٹھ گیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ، کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ نے بادشاہ کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کا سبب یہ بنایا کہ اصحاب کہف کو بیدار کر دیا، اور جب انہیں بیدار کیا تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ہم ایک دن یا چند روز کے لیے سو گئے تھے۔ کوئی کہتا کہ ایک دن سوئے ہوں گے، دوسرا کہتا کہ ایک دن سے بھی کم سوئے ہوں گے۔ جب بحث بڑھنے لگی تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ باتیں چھوڑو اور کھانے کی بات کرو، بہت بھوک لگی ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کو جس کا نام تملیقہ بتایا جاتا ہے بازار کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ محتاط رہنے کو کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کھانا حلال لے کر آنا۔ جب ان کا ساتھی شہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں کا تو سارا منزل ہی بدل چکا ہے۔ تملیقہ نے ایک تندور والے سے کھانا لیا اور 300 سال پرانا سکہ نکال کر تندور والے کو تھما دیا۔ تندور والے نے وہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے باقی دکانداروں کو بھی سکہ دکھایا۔ سب کہنے لگے کہ اس شخص کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے۔ ان سب نے مل کر تملیقہ کو بادشاہ بدوبیس کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ بہت ہی اللہ والا تھا۔ اس نے سلطنت کے خزانے میں ایک تختی دیکھی تھی جس پر اصحاب کہف کے نام اور ان کے روپوش ہونے کا واقعہ لکھا تھا۔ بادشاہ نے اس تختی کی روشنی میں تحقیقات کروائیں تو ثابت ہو گیا کہ وہ شخص اصحاب کہف میں سے ایک ہے۔ بادشاہ اس سے مل کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں یہی دعا مانگا کرتا تھا کہ اللہ مجھے ان لوگوں سے ملوا دے جو دقیانوس کے دور میں اپنا دین بچا کر روپوش ہو گئے تھے، اور تملیقہ سے باقی ساتھیوں سے ملنے کی درخواست دی۔ تملیقہ انہیں غار کے پاس لے گیا۔ بادشاہ ایک بڑے مجمع کو لے کر اصحاب کہف کی زیارت کے لیے غار کے پاس پہنچ گیا۔ غار کے پاس پہنچ کر تملیقہ نے کہا کہ وہ پہلے اندر جا کر اپنے باقی ساتھیوں کو سارا واقعہ سناتا ہے تاکہ وہ اتنے لوگوں کو دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ تملیقہ نے غار میں جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ سب ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا استقبال کیا۔ پھر وہ اپنے غار میں واپس چلے گئے۔ اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت اس ساتھی نے غار میں پہنچ کر باقی حضرات کو یہ پورا واقعہ سنایا، اسی وقت سب کی وفات ہو گئی۔ بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ اللہ عالم بالصواب۔ بہرحال جب شہر والوں نے یہ واقعہ رونما ہوتے دیکھا تو انہیں یقین آ گیا کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے کہ 300 سال تک انسانوں کو بغیر ضروریاتی زندگی کے زندہ رکھ سکتا ہے اور اتنی دیر تک لائے رہنے کے بعد تندرست بیدار کر سکتا ہے، تو اس کے لیے مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد مع اجسام انہیں دوبارہ زندہ کر سکے۔ اس واقعہ کے بعد ان لوگوں کا اختلاف ختم ہو گیا جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے۔